اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے برج عقرب۔ برج عقرب، جس کو انگلش میں اسکارپیو کہتے ہیں۔ برج عقرب کی شخصیت کا بنیادی لفظ مجھے طلب ہے۔ برج عقرب کا نشان بچھو ہے۔ برج عقرب کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ برج عقرب کا بنیادی عنصر آبی ہے۔ برج عقرب ماہیت کے لحاظ سے ثابت ہے۔ برج عقرب کے اندر سیارہ قمر کو حبوط حاصل ہوتا ہے۔ برج عقرب کا موافق رنگ گہرا نیلا ہے۔ برج عقرب کا موافق دن منگل ہے۔ برج عقرب کی موافق دھات لوہا ہے۔ برج عقرب کے موافق نگینے یاقوت اور مرجان ہیں۔ برج عقرب کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اس لیے ان کی بعض خصوصیات برج حمل سے ملتی ہیں، جیسا کہ جلد غصے میں آ جانا، جلد فیصلہ کرنا اور جنسی معاملات میں حاکمانہ رویہ۔ البتہ یہ لوگ اپنے اوپر ہونے والی نکتہ چینی کو نہ صرف تحمل سے سنتے ہیں بلکہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے برج حمل کے مقابلے میں یہ لوگ زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ وہمی اور جیلس ہوتے ہیں، چونکہ جب یہ اپنے اوپر تنقید برداشت کر لیتے ہیں تو دوسروں پر تنقید کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور یہیں سے اختلافات جنم لیتے ہیں۔ حاکم سیارہ مریخ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ توانائیوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح رہنمائی ملے تو یہ لوگ کوئی بھی بڑا کارنامہ اور مہم سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ لوگ ہر کام میں کاملیت اور جامعیت کے متلاسی ہوتے ہیں، اس لیے برج حمل اور جوزا کے برعکس ان کا کوئی کام ادھورا نہیں ہوتا۔ اسی لیے انہیں ہر ماحول میں ڈھل جانے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی روایت پسندی اور بنیادی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ ثابت قدم، محنتی اور بلند حوصلہ ہوتے ہیں۔ یہ جب بھی کسی کام کا تہیہ کرتے ہیں تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل صرف کرتے ہیں۔ یہ تحفظ اور حفاظتی اقدامات کے بہترین ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ مریخ کی طاقت انہیں یہ بتاتی ہے کہ دشمن سے کس طرح نمٹا جائے۔ اس لیے یہ لوگ بہترین فوجی جرنیل ہوتے ہیں۔ اگر ذائچے میں دیگر عوامل نحس اثرات مرتب کر رہے ہوں تو یہ انتہائی حساسیت کا شکار ہو کر انتقامی سیاست پر اتر آتے ہیں اور اس کے لیے قتل وغیرہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ دوسرے کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اگر انہیں غصہ دلایا جائے تو یہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ عقرب افراد کی علامت بچھو ہے۔ وہ اپنی علامت کی طرح پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد ضبط ذات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کی دوسری علامت عقاب ہوتی ہے۔ انہیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچھو کے ڈنگ مارنے والی فطرت سے چھٹکارا پا کر بتدریج عقابی روح کیوں کر پیدا کی جا سکتی ہے۔ عقرب افراد پر اسرار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ صوفیانہ خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے،
ان کا صوفیانہ پہلو انہیں کائنات کے مختلف مسائل کے بارے میں غور و فکر پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی غور و فکر انہیں عمل پر اکساتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ان کی عملی خصوصیات کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کی صوفیانہ خصوصیات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر تباہی دراصل ایک نئی دنیا آباد ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ وہ ہر ٹریجڈی میں کوئی نہ کوئی مصلحت تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو اور دوسروں کو تسلی دیتے ہیں۔ اقرب افراد کے حواس بہت تیز ہوتے ہیں اور وہ ان کا استعمال بھی خوب جانتے ہیں۔ یہ افراد وحشیانہ وفاداری کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کا مثبت پہلو ہے اور ان کا منفی پہلو بھی ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کو خفیہ رکھتے ہوئے اس کے حصول کے لیے جنس کو اعلیٰ کار بناتے ہیں۔ تب وہ جبر، تسلط اور تشدد کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اقرب افراد کا یہ پہلو تباہ کن ہے جو ان کی شخصیت کو تباہی سے دوچار کر سکتا ہے۔ اقرب افراد انتہائی شدت پسند ہوتے ہیں۔ ان کی شدت پسندی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تحفہ یا ایک بوجھ۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی خصوصیت کو کس طرح بروئے کار لاتے ہیں۔ اگر ان کی اس خصوصیت کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اگر اس خصوصیت کو منفی انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ ان کی تباہی کا شاخسانہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی مقرر کردہ حدود پار کر جائے تو ان کی شدت پسندی انتقامی جذبے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو ان کی انتقامی جذبے، ڈنگ اور حملوں سے واسطہ پڑا ہو تو اس کے پاس بڑی ناقابل فراموش یادیں ہوں گی۔ یہ اپنی بے عزتی کو کسی صورت فراموش نہیں کرتے۔ جب ان کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے تو وہ بچھو کی طرح ڈنگ کھڑا کر لیتے ہیں اور حملے کے لیے چکر پھیریاں کاٹتے ہیں۔ ایک پرانا اصول یہ ہے کہ آپ جس چیز کے حصول کے بارے میں ارادہ کر لیں اسے حاصل کر لیں گے، اور اقرب افراد کے راستے میں بھی اپنے مقصد کے حصول کے سلسلہ میں بہت سی اچھی اور بری باتیں پیش آتی ہیں۔ اگر وہ اچھی باتوں کو چھوڑ کر بری باتوں پر توجہ دینے لگ جائیں تو ان کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ اقرب افراد کو چاہیے کہ گھٹیا قسم کی سازشوں اور جھگڑوں سے گریز کرے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ غلط روش اختیار کرتا ہے تو اس کا خمیازہ آخر کار اسے بھگتنا پڑے گا، نہ کہ انہیں۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور ہم جو آگے بھیجتے ہیں کم و بیش وہی واپس وصول کرتے ہیں، خواہ اس کی واپسی آج ہی ہو جائے یا عمر کے آخری حصے میں۔ اقرب افراد تخت یا تختہ کے اصول پر کاربند ہوتے ہیں۔ ان کی انتہا پسندی انہیں پرانی خرابیوں کی اصلاح کرنے کی بجائے سب کچھ ختم کر کے از سر نو آغاز کی طرف مائل کرتی ہے۔ میزان افراد کے برعکس، جو کہ قوت فیصلہ کی کمزوری کی وجہ سے مختلف لوگوں سے مشورہ کرتے نظر آتے ہیں، اقرب افراد تجربات کرتے ہیں اور بھرپور زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا آغاز بھی انتہا پسندی سے ہوتا ہے اور انجام بھی انتہا پسندی پر۔ یہی وجہ ہے کہ وہ متضاد شعبے اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا نسب و لین ہی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اہم کارنامہ سر انجام دینا چاہے تو اسے سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے اور اسے بھرپور انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ اقرب افراد کی توانائی ہمیشہ متضاد اشیاء سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ دراصل اپنے اندر کی گہرائیوں سے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ انہیں ایک عقاب کی طرح بلند پرواز کرنی چاہیے، خواہ ان کی موجودہ حالت کتنی ہی بری کیوں نہ ہو۔ انتہا پسندی کی وجہ سے اقرب افراد دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت کچھ برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور جب معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے تو پھٹ پڑتے ہیں۔
وہ سالہ سال تک حقارت امیز رویہ برداشت کرنے کے بعد ایک دن اچانک واک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اقرب افراد سب سے زیادہ خود اعتماد، خود کفیل اور قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں، سوائے اس صورتحال کے جب وہ کسی بحران سے گزر رہے ہوں۔ ان میں قوت حاصل کرنے کا ارادہ بھی پایا جاتا ہے اور وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا گر بھی بخوبی جانتے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں، اور یہی ان کی عزت نفس کا راز ہے۔ قدرتی طاقتور کو زیر کرنے اور رکاوٹوں کا سدباب کرنے کی اپنی صلاحیت کے بارے میں وہ پراعتماد ہوتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تسلط قائم کرنا ان کے لیے ایک کھیل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جن معاملات میں اعتماد اور برداشت درکار ہو وہ ان کے لیے چیلنج کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جس قدر کام زیادہ کرتے جائیں اس قدر ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ منتقم مزاجی پر آتے ہیں تو ان کی خود اعتمادی میں شارٹ سرکٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح خوف اور غصہ کے جذبات بھی ان کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اقرب افراد ماورائی علوم میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور ان علوم کے استعمال سے ان کی خود اعتمادی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنی اس مہارت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی ماروائی صلاحیتوں کو اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ حملے کے لیے درست وقت کے انتخاب کا شعور بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے حواس تمام معلومات درست انداز سے ترسیل کرتے ہیں۔ اقرب افراد جب ضد پر اتر آئیں تو وہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بہرحال ایک ثابت برج سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض اوقات وہ محض ہار جیت کے لیے لڑتے ہیں، اور جس قدر وہ غلطی پر ہوں اس قدر جنگ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقرب افراد وفادار ہوتے ہیں اور اپنے تعلقات کا انتخاب نہایت احتیاط سے کرتے ہیں۔ جو ایک دفعہ ان کے ہو جائیں تو تا عمر ان کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ بلنگ و بانگ دعوے کرنے والے اور تیزی سے دوست بنانے والے افراد کو پسند نہیں کرتے۔ جب وہ کسی شخص سے کھل کر اظہار دوستی کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شخص زندگی بھر ان کے آس پاس رہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ وضاحت طلب کیے بغیر معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ اقرب افراد مہم جوئی، علم اور تجسس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم ان کا تجسس کتابی علم کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ مہم جوئی کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ مختلف الجھنوں اور سازشوں کو دور کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ ایک قدرتی جاسوس ہوتے ہیں، ہر شے کی تہ تک پہنچنے کے لیے وقت اور محنت صرف کرتے ہیں اور بالآخر کامیاب قرار پاتے ہیں۔ اقرب افراد محصور کن ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ پسندیدہ اور سیدھے سادے نہیں ہوتے۔ وہ تھوڑا مطالعہ کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ متعلقہ مضمون کے ماہرین سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں۔ جب وہ کسی معاملہ کی تحقیق و تفتیش کا ارادہ کر لیں یا جب وہ انتقام لینے پر تل جائیں تو وہ دشمن کا جہنم کے دروازے تک پیچھا کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے راستے پر گامزن ہوتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے غیر حساس ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کے نقطہ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ جن لوگوں کے احساسات کو مجروح کرتے ہیں ان کی دلجوئی کرنا بھی ضروری خیال نہیں کرتے۔ اسے افراد اپنی غیر حساسیت اور لاپرواہی کو بطور صلاحیت استعمال میں لانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ اقرب افراد پراسراریت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وہ ذاتی اور نجی قسم کے معاملات کو پردے میں رکھتے ہیں۔ وہ فطری طور پر رازداری کے شائق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ کائناتی رازوں کے امین ہوں۔ چونکہ وہ دوسروں پر اعتماد نہیں کرتے اس لیے خود حفاظت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا جوش و جذبہ کبھی ماند نہیں پڑتا، چونکہ
اقرب افراد زندگی کی گہما گہمی میں دلچسپی لیتے ہیں، وہ قوت کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کا مظاہرہ کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ وہ منفرد لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں قوت، موت اور دولت تین بڑے ممانعات ہیں، اور وہ ان تینوں کی طرف جدت پسندی کا رجحان رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جنس طاقت اور طاقت کا دوسرا نام پیسہ ہے۔ چنانچہ اقرب افراد اپنے مخصوص وجدان کو استعمال میں لاتے ہوئے ان معاملات کے تجربات کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کفن بیچنے کا کام شروع کریں تو لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ وہ اپنے شعور کی بدولت دوسروں کو موت کے اصل فلسفہ کو سمجھانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ وہ جنس، طاقت، دولت اور موت کے بارے میں نقصان دہ نظریات کی بنیادیں ہلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اقرب افراد دوسرے لوگوں کے مسائل کو اپنے سر پر سوار نہیں کرتے، تاہم وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کلاسیکی خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ تعمیری خیالات کو جلد قبول کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ چونکہ وہ انتہا پسند ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ مکمل طور پر کلاسیکی انداز اختیار کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جنونی انداز سے سوچتے ہیں۔ اقرب افراد کی قوت انہیں خود تباہی کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ اقرب افراد کے لیے خود تباہی کا عمومی راستہ طویل شاہراہ زندگی پر انکار ذات کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ ان کی دماغی طاقتیں اتنی بھرپور ہوتی ہیں کہ وہ جو سوچتے ہیں اسے حقیقت کے لباس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں جو دوسروں کے لیے جنت ہوگی، لیکن خود ان کی ذات کے لیے دوزخ سے کم نہ ہو۔ منشیات اور شراب کا بے تحاشا استعمال، دیگر ضروریات کو پس پشت ڈال کر کسی ایک چیز کے پیچھے سرگرداں ہونا، ذمہ داری کے احساس میں آرام و سکون کو ترجیح دینا، جنس کو مسرت و باہمی رابطے کے فطری مقام سے ہٹا کر اسے استحصال کے لیے استعمال کرنا، یہ سب خود تباہی کا شاخسانہ ثابت ہوتے ہیں۔ اقرب افراد کی حسی فطرت اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ جب ان کی بنیادی ضروریات میں سے کچھ پوری نہ ہوں تو بیمار ذہنی انتشار اور غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ پروموشن کے خواہش مند ہوں تو اس کی خاطر اپنے عشق کو فراموش کر سکتے ہیں۔ اقرب افراد کو چاہیے کہ وہ جس مقصد کے حصول میں لگے ہوں اس کا بغور جائزہ لیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہر لحاظ سے ان کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ بطور اقرب افراد اپنا آدرش حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ اقرب افراد مقدر کے سکندر ہوتے ہیں۔ وہ تقدیر اور زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ وہ فیصلہ، عمل اور رہنمائی پیروی کے لیے ارتکاز، شخصی قوت، صلاحیت اور وجدان سے بھرپور ہوتے ہیں، اور اپنی خصوصیات کی بدولت ان کی کامیابی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے وہ یا تو بہت شاندار ہوتے ہیں یا بہت خوفناک۔ ان کی عادت، شباہت اور اعتبار ایک غیر معمولی زندگی کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ ساحرانہ خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں اور اپنے فن میں طاق ہوتے ہیں۔ اقرب افراد میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچانک اپنی مجہول کیفیت کو ختم کر کے میدان عمل میں اتر آئیں اور لوگ دنگ رہ جائیں۔ اقرب عورت۔ اقرب پر سیارہ مریخ حکومت کرتا ہے، چنانچہ مریخ اقرب عورت کی زندگی کی بنیادی تصورات پر چھایا رہتا ہے۔ اقرب عورت طاقت رکھتی ہے، چاہتی ہے اور اسے استعمال کرنا بھی جانتی ہے۔ وہ لوگوں میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے اور جس شے سے بھی اس کا واسطہ پڑے اس میں ارتعاش پیدا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اقرب عورت بہت با مقصد ہوتی ہے۔ اسے زندگی بھر کام، مطالعہ یا مقابلہ میں مصروف رہنا چاہیے۔ اقرب عورت کے لیے تعلقات میں سب سے بڑا چیلنج انصاف ہے۔ اس کا نصب العین یہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔
وہ دوستی میں یک طرفہ وفاداری کی قائل ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کی وفاداری کی حدود کو مستقل طور پر جانچتی رہتی ہے۔ اقرب عورت کا کمزور ترین پہلو اس کا اپنا دوہرا معیار ہے۔ وہ خود تو بے وفائی کی مرتکب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے برعکس صورتحال خود برداشت نہیں کر پاتی۔ اقرب عورت وابستگی کے اظہار کے ذریعہ حسد کے جن پر قابو پا سکتی ہے۔ اقرب محبوبہ جذبات کی انتہا پر ہوتی ہے۔ وہ حقوق و فرائض میں لینے کی بجائے دینے پر یقین رکھتی ہے۔ اگر اس کی زندگی سے غصے اور حسد کو خارج کر دیا جائے تو وہ اپنی قوت ارادی کے استعمال سے دائرۃ البروج کی سب عورتوں سے آگے نظر آئے گی۔ وہ اپنے مسائل کے باوجود محصور کن اور متاثر کن ہوتی ہے۔ اقرب عورت کو ایک مضبوط وجدانی اور متحمل مزاج مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے جسمانی طور پر مضبوط اور جذباتی طور پر صحت مند ہونا چاہیے۔ وہ ایسا محبوب چاہتی ہے جو اس سے سخت توقعات وابستہ نہ کرے اور اسے اپنی توقعات پر جانچنے کی کوشش نہ کرے۔ لوگوں کے ذہن میں اقرب اور جنس مترادف الفاظ ہیں۔ اقرب جنسی حرارت سے بھرپور جذبات کی مالک ہوتی ہیں۔ وہ روایتی طور پر حسین نہ بھی ہوں تب بھی اس کی کشش میں کمی نہیں آتی۔ اقرب عورت کا خفیہ راز یہ ہے کہ جنس اس کا حقیقی مقصد کبھی نہیں رہا۔ وہ طاقت کے حصول چاہتی ہے اور اکثر جنس کو اپنے مقصد کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتی ہے، تاہم وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر۔